بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے ملفوظات حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے حوالے سے۔ یہاں جو نقل کیا گیا کہ فرماتے ہیں کہ نماز فرض جو نماز ہے اس کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ فرماتے کہ ہمارے مشائخ نے جو نقل کیا ہے، جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے، جو کچھ قرآن سے جانتا ہو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں، یہ ان کی ترغیب ہے، اور یہ تقریباً تمام مسلمان آلریڈی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے یا نہیں پڑھتا، تقریباً لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور انہی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ ظہر کے نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور جو قرآن سے جانتا، یعنی جتنا قرآن اس کو یاد ہے وہ اتنا پڑھ لے، تو اللہ رب العالمین اسے بہشت کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس کو اس وقت 70,000 فرشتے ہدیہ لے کر اس کے پاس آتے ہیں، اور اس نماز کے ادا کرنے والے کے سر پر قربان کرتے ہیں، اور جو پابندی کے ساتھ یہ 4 رکعتیں ادا کرتا رہے گا، 70 پوشاکیں پہنا کر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور جو شخص اس نماز کو، یعنی ظہر کی نماز کے بعد ادا کرے، پہلے نہیں پڑھ سکا، بعد میں وہ پڑھ رہا ہے، اس میں قرآن مقرر نہیں، جتنا ہو سکے پڑھ لیں۔ جیسے اس کا لکھا ہے فقہاء نے کہ کم از کم چھوٹی 3 آیات یا 3 آیتوں کے برابر ایک آیت بڑی بھی اگر آپ تلاوت کر دیں گے تو کافی ہے، ورنہ جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو یاد ہے، ہر رکعت کے بدلے میں اس کی 1000 حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، 1000 نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے، 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اور فرماتے کہ مشائخ طبقات میں یہ بات لکھی، دانا آدمی اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا، عقل مند، قابل، کامل، درویش، مومن اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو، اپنے آپ کو پورا حاضر نہ سمجھو بارگاہ خدا میں۔ اور فرماتے اسی لیے حضرت خواجہ حاجی علیہ رحمہ اپنے رسالے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اور آپ اس بات کو فرماتے ہیں کہ خواجہ محمد یوسف چشتی علیہ رحمہ جب نماز کا ارادہ کرتے شروع کرنے کا تو 1000 دفعہ تکبیر کہہ کر بیٹھ جاتے، اور جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے، فرمایا وہ اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک مکمل حضوری حاصل نہ ہو، اور تب نماز شروع کرتے، اور جب پہنچتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے، پر پہنچتے تو دیر تک ٹھہرتے۔ اور جب ان سے یہ سبب پوچھا گیا، فرمایا جس وقت تک مکمل حضوری حاصل نہ ہو
پھر نماز شروع کرتا ہوں اور جس نماز میں مشاہدہ نہ ہو پھر نعمت کیا ملے گی؟ دیکھو نماز جو تم پڑھتے ہو نماز تو ہو ہی جائے گی، مگر حضوری والی نماز، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فرشتہ حاضر ہوا، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے احسان دو لفظوں میں بیان کیا، اور اسی کی ترجمانی یہاں خواجہ صاحب کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایسے یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھئی یہ ہو سکتا ہے، اگر ہو نہ سکتا تو نبی علیہ السلام کبھی اس کو بیان ہی نہ کرتے، حضور علیہ السلام اس کو کبھی بیان ہی نہ کرتے اگر یہ ناممکن ہوتا۔ ممکن تھا تو حضور نے بیان کر دیا کہ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا احسان کیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو یہ حال ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ بیان کی، پہلا درجہ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو۔ یہاں بھی وہی بات اس کی ترجمانی کی گئی کہ جب پوچھا گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم بغداد سے جب نکلے، نماز کا وقت قریب پہنچا، ہم نے تازہ وضو کیا، ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے آ رہا تھا، اس نے بھی ہمیں دیکھا، وضو کیا، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ نبی کی اولاد ہے، آل سادات ہے، سید زادہ ہے، ہم نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ ہم تیری اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو فرماتے کہ جب وہ نماز میں سجدے میں جاتا تو دیر تک وہ سجدہ کرتا، لمبا سجدہ۔ جب نماز مکمل ہوئی ہم نے عرض کی کہ حضور اتنا لمبا سجدہ؟ تو اس نے خوبصورت بات کی، اس نے کہا میں جب تسبیح پڑھتا ہوں، جب میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، فرمایا اس وقت تک میں دوسری تسبیح نہیں پڑھتا جب تک صدا نہیں آتی لبیک عبدی، میرے بندے بول کیا کہتا ہے، میرے بندے بول کیا مانگتا ہے۔ میں حضوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت طاری نہیں ہوتی، یہ معاملات نہیں ہوتے، تو اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، تیرا نفس اتنا پاک نہیں، تیرا دل اتنا پاک نہیں، تیری آنکھ اور روح اتنی پاک نہیں۔ تو دوسرا درجہ فرمایا پھر کم از کم یہ تو خیال کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی حضوری ہے اصل میں، حضوری یہ ہے نماز کی کہ جب نماز پڑھو دو میں سے ایک خیال پختہ ہو کہ جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں، فرمایا کہ آگے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ پاک راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تو مومن کو اذیت کے حوالے سے بات کی یہاں پہ آ کے، فرمایا کہ جس شخص نے مومن کو ستایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مومن کو ستایا سمجھو کہ اس نے مجھ کو ستایا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور پھر فرمایا ہر مومن کے سینے میں 80 پردے ہوتے ہیں اور ہر پردے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، جو شخص کسی مومن کو ستاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اس نے 80 فرشتوں کو ناراض کیا ہے۔ تو فرماتے یہ اس ضمن میں یہ بات لا کے حضرت خواجہ عثمانی رونی فرمایا مومن کو نہ ستاؤ، اگر نماز کے اندر حضوری چاہتے ہو کبھی کسی مسلمان کو تنگ نہ کرو۔ اور پھر فرمایا آگے کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرے، یعنی عصر کی پہلی 4 سنتیں، حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے بہشت میں ایک محل ملتا ہے،
اور وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی ہے۔ اور جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعت نماز ادا کرے وہ بہشت میں جاتا ہے اور مصیبتوں سے امن بھی ہوتا ہے، ہر رکعت کے بدلے پیغمبری کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرے، یعنی بعد والے نفل اور سنتیں، تو فرمایا بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا یہ نماز سوائے خدا کے دوست کے کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہے اصل۔ فرمایا یہ حضوری والی نمازیں جو ہیں، ہر مسلمان عام نمازیں تو پڑھ ہی رہا ہے، فرض ساقط ہو جاتا ہے، کا کامل اور حضوری والی نماز پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا۔ ہاں، اور فرمایا ایسی نماز وہی پڑھتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب سن کے کوئی کہے ایسے ہی مل جائے گا، نہیں، حضوری والی نماز پڑھو گے ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا جو شخص نماز زیادہ کرتا ہے وہ حساب میں بھی زیادہ رہتا ہے، اور جو بدی کرتا ہے نیکی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا مومن کو منافق اور لعنتی کے سوا کوئی نہیں ستاتا۔ مومن کو 2 طرح کے بندے ستاتے، فرمایا یا تو وہ لعنتی ہوتا ہے اور یا وہ منافق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حضوری والی نماز پڑھنے والا بنا دے۔